میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حضرت ابن وہب رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ آسمانوں کی جانب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی طرح دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں نکلیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے۔ بیان کردہ حدیث پاک کے تحت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خیال رہے ہمیشہ سارے فرشتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضری دے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں یہ صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اس حصے حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہنچائیں گے کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی قیامت کے اس دن کی ڈیوٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جھرمٹ میں لے کر رب کریم تک پہنچائیں گے دولہا کی طرح۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہدایق بخشش میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا موضوع ہے ایمان کی سلامتی۔ اس بیان میں سب سے پہلے میں اصحاب کہف کے واقعے کو بیان کرتا ہوں، جس میں اللہ پاک نے اپنے ان پیارے ولیوں کا ذکر کیا ہے۔ کافی عرصہ پہلے بحیرہ عرب کے کنارے ملک روم کی زمین پر افسوس نامی شہر آباد تھا۔ یہ شہر دقیانوس بادشاہ کی سلطنت میں آتا تھا۔ دقیانوس خود بھی غیر خدا کی پوجا کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اس پر مجبور کرتا۔
جو اس کا انکار کرتا اس پر ظلم کرتا اور عبرتناک سزا دیتا تھا۔ اہل ایمان اس کے ظلم سے بچنے کے لیے چھپتے پھرتے اور اپنا ایمان بچاتے۔ اہل ایمان کے ایک معزز گروہ کو یہ خدشہ تھا کہ ایک نہ ایک دن دقیانوس ان تک پہنچ جائے گا اور انہیں غیر خدا کی پوجا پر مجبور کرے گا۔ اسی خطرے کے پیش نظر انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، وہاں سے چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جو اپنا ایمان بچانے کے لیے شہر سے باہر جا رہا تھا۔ اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا۔ وہ چرواہا اور اس کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ راستے میں موجود ایک غار کو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بنا لیا اور وہاں آرام کی خاطر لیٹ گئے۔ غار میں لیٹنے کے بعد ان کے ساتھ کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ یہ لوگ غار میں 309 سال 309 years they kept sleeping، وہ 309 سال سوئے رہے۔ پھر 309 سال کے بعد بھی after 309 years جب اللہ پاک کے حکم سے یہ لوگ بیدار ہوئے تو نہ صرف ان کے بدن سلامت تھے بلکہ ان کے کپڑے، پیسے، یہاں تک کہ کتا بھی سلامت تھا۔ دوسرا واقعہ عجیب یہ ہوا کہ وہ غار میں سو رہے تھے لیکن اس طرح کہ کوئی انہیں دیکھتا تو وہ یہی سمجھتا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ تیسرا عجیب معاملہ یہ تھا کہ اللہ پاک کے حکم سے سورج نکلتے وقت سن رائز کے ٹائم غار سے دائیں طرف ہو جاتا اور غروب ہوتے وقت بائیں طرف ہو جاتا، یعنی رائٹ اینڈ لیفٹ سے غار سے یہ سن رائز اور سن سیٹ ہوتا تھا۔ اور اس طرح یہ نیک لوگ غار کے کھلے حصے میں لیٹنے کے باوجود سورج کی شعاؤں سے محفوظ رہے۔ اور دقیانوس کو جب خبر پہنچی کہ چند لوگوں نے غیر خدا کی پوجا سے بچنے کے لیے غار کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہے تو اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دی جائے تاکہ وہ کبھی غار سے نہ نکل سکیں اور اس میں سسک کر دم توڑ دیں۔ دقیانوس نے جسے دیوار تعمیر کرنے کی ذمہ داری سونپی نا، وہ بندہ جس کو دیوار بنانے کی ذمہ داری دی گئی وہ نیک آدمی تھا، وہ اس فیصلے کو بدلوا تو نہیں سکتا تھا، لہذا اس نے غار کو اپنا ٹھکانہ بنانے والوں کے نام، ان کی کچھ تفصیلات ایک تختی پر لکھ کر اسے صندوق یعنی باکس میں رکھوایا۔ اس صندوق کو دیوار کی بنیاد میں محفوظ کروا دیا۔ پھر یہ اصحاب کہف 309 سال کے بعد ایک نیک و پرہیزگار مومن بادشاہ بیدروس کے دور حکومت میں اللہ پاک کے حکم سے بیدار ہوئے۔ اصحاب کہف کا تذکرہ قرآن پاک کی سورۃ الکہف کی آیت 9 میں اللہ پاک نے کچھ یوں بھی کیا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے اصحاب کہف کو اپنے ایمان کی حفاظت کی کس قدر فکر تھی کہ انہوں نے دقیانوس بادشاہ کی طرف سے دی جانے والی غیر خدا کی پوجا کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اس ظالم کے ظلم و ستم اور جبر سے بچنے اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کا ان پر کرم ہوا، رحمت الہی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ 3 صدیوں سے زیادہ عرصے تک وہ اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہے۔ بدلتے زمانے نے ان پر کوئی اثر نہ کیا، ان کے حق میں گویا وقت رک گیا۔ 309 سال کے بعد جب وہ بیدار ہوئے تو اسی طرح جوان، تر و تازہ اور زندگی سے بھرپور تھے، اور یوں اللہ پاک نے انہیں اپنی عجیب نشانی قرار دیا۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ اصحاب کہف کے واقعہ پر لکھتے ہیں، اس واقعے سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ
کہ کرامات اولیاء برحق ہیں. اصحاب کہف بنی اسرائیل کے اولیاء ہیں، ان کا کچھ کھائے پیے بغیر اتنی مدت زندہ رہنا کرامت ہے. اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ ولی کی کرامت سوتے ہوئے بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور موت کے بعد بھی ظاہر ہو سکتی ہے. ان اولیاء کے جسموں کو مٹی کا نہ کھانا یہ بھی کرامت اولیاء ہے. اور اصحاب کہف کے ناموں کی برکتیں تفاسیر میں لکھی ہیں کہ جس کشتی میں وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ ہو جائے، ان کا نام کسی رونے والے بچے کے گلے میں ڈال دو، بچے کو اطمینان ہو جائے. بخار والے کو دو تو بخار والے کا بخار چلا جائے. کہ نام کی برکت سے چور سے محفوظ رہے، شیطان سے محفوظ رہے، کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے، مکان کی حفاظت ہو جائے، بخار چلا جائے، رونے والے بچے کو اطمینان ہو جائے، جلتی آگ بجھ جائے. تو میں یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ جب بنی اسرائیل کے ولیوں کے نام کی شان کا عالم یہ ہے تو میرے مصطفیٰ کی امت کے اولیاء کے نام کی شان کا عالم کیا ہوگا. جب اصحاب کہف کے ناموں میں ایسی برکت ہے تو پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث سمدانی، میر میرا، پیر پیرا، پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے نام میں کتنی برکت ہوگی. اللہ پاک اپنے پیارے ولیوں کی شان و عظمت کو بھی ظاہر کر رہا ہے کہ ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھا رہی، ان کے جسم اتنا عرصہ بغیر کھائے پیے ان کا زندہ رہنا یہ کرامت ہے. پھر میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ ان اولیاء کرام کی ایک سوچ بھی ہمارے سامنے آئی کہ ان کو اپنے ایمان کی سلامتی کی کتنی فکر تھی. انہوں نے ہجرت کی اس ایمان کی سلامتی کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے. اللہ پاک کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. ہم اس نعمت پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اور اسلام کی دولت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی ہے کہ ہم الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات انتہائی قابل فکر ہے کہ ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی ضمانت یعنی شورٹی نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان ہی رہے گا. جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح کئی بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ اسلام سے پھر جانا بھی ثابت ہے. کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں نا، اس طرح کئی مسلمان اسلام سے پھر جاتے ہیں. We have no surety کہ ہم ہمیشہ مسلمان رہیں گے. ایک طویل حدیث پاک میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے، کافر ہی مریں گے. مومن پیدا ہوئے، مومن رہے، مومن ہی مر گئے. کافر پیدا ہوئے، کافر ہی رہے، کافر ہی مر گئے. بعض مومن پیدا ہوں گے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے. اور بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. یہ بہت قابل غور اور بڑی قابل فکر حدیث ہے. بعض مومن پیدا ہوئے، مومن ہی رہے، مومن ہی مر گئے. کافر پیدا ہوئے، کافر رہے، کافر مر گئے. بعض مومن رہے، مومن پیدا ہوئے، مومن رہے، لیکن آخری وقت میں کافر ہو کے مر گئے. اور بعض کا سنا جاتا ہے نا کہ جیسے آخری وقت میں کچھ عرصہ پہلے مرنے سے پہلے بندہ مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کیا اور انتقال ہو گیا اس کا. تو اس حدیث میں 4 قسم کی کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. تو 3rd کیٹیگری ہے نا، یہ بہت زیادہ الارمنگ ہے کہ مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری، لیکن آخر میں کافر ہو کے مر گئے.
معلوم ہے کہ اصل کامیابی صرف دنیا میں مسلمان ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مرتے وقت اپنا ایمان سلامت لے جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اصل شیطان کے ساتھ جنگ اور مقابلہ جو لگا ہوا ہے نا ہمارا، یہ بدبخت لعین ہمارے ایمان کا دشمن ہے۔ بڑی بڑی عبادات کرنے والوں پر بھی وار کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، یعنی ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اعتبار خاتمے کا ہے۔ اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو، اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا، اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو۔ تو اعتبار خاتمے کا ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ تب ان حدیث مبارکہ اور روایات کو سننے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ایمان کی نعمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہیں، زندگی بھر ایمان پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں مانگتے رہیں، ایمان کی حفاظت و مضبوطی کے لیے علم دین بالخصوص ایمانیات و کفریات کا ضروری علم سیکھیں، ایمان کی حفاظت کے لیے زبان کو کینچی کی طرح تیز اور بازاری انداز میں چلانے کی بجائے اس زبان کو ذکر و درود اور صرف ضروری باتوں کے لیے استعمال کریں۔ یہ ایمان کے تحفظ کے لیے انتہائی اہم مدری پھول میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی زبان کو محتاط کر لیں، زبان کی حفاظت کریں۔ جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت غلطیاں بھی کرتا ہے۔ ضروری گفتگو اور ذکر و درود میں رکھیں اسے۔ یہ بعضوں کو عادت ہے بڑے لطیفے بولنے کی، طرح طرح کی جو ہے وہ ہنسانے کے لیے لوگوں کو باتیں کرنے کی، اور اس میں بہت زیادہ اس میں مسٹیکس کرتے ہیں، بہت زیادہ غلط بول جاتے ہیں، بہت زیادہ غلط چیزیں بول جاتے ہیں۔ کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا کہ جو میں بار بار یہ جو اس طرح کے جملے بول رہا ہوں، دین پر اعتراض، شریعت کا مذاق، نماز کا مذاق، جنت کا مذاق، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، زبان کو محتاط کرنا چاہیے۔ پھر اپنے علم سیکھنا ضروری ہے، ایمانیات کا موضوع پڑھیں، کفریات کا ضروری علم سیکھیں۔ اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ امیر علیہ سنت کی مایا ناز تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ ایسی پڑھ لیں کہ اس کا علم حاصل ہو جائے، رسم مطالعہ سے نہیں، اس کا علم حاصل ہو جائے۔ یہ آسان کی گئی، بہت کوشش کی گئی آسان کر کے، اردو زبان میں ایسی مفصل، ایسی مدلل اور ایسی دل میں اترنے والے انداز میں لکھی گئی کتاب اپنی نظر سے گزر نہیں سکی۔ اس موضوع پر اس کو خاص اس موضوع کو لے کر، تو یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ پھر اسی طرح ایمان کے تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایمان کو کفر کے تمام خطرات سے بچائیں، اپنے آپ کو ایمان ضائع کرنے والے تمام کاموں سے بچائیں، آخری دم تک ایمان پر استقامت کے لیے نماز، روزے اور شریعت کی پابندی کریں۔ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا والے کام کرتے رہیں۔ ایمان پر استقامت کے لیے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی اور نافرمانی سے ہر دم بچتے رہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ موت آئے تو اسلام پہ آئے۔
اللہ پاک سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نور العرفان میں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اسلام پر خاتمہ ہونے کا اعتبار ہے۔ اگر عمر بھر مومن رہے، مرتے وقت کافر ہو جائے تو وہ اصلی کافر کی طرح ہے۔ اسی مفہوم کی ایک دوسری آیت مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ مسلمان ہونا کمال نہیں بلکہ مسلمان مرنا کمال ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی ذہن میں رکھے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا جس شخص کی کشتی دریا کے درمیان جا کر ٹوٹ جائے، اس کے تختے بکھر جائیں، ہر شخص ہچکولے کھاتا تختوں پر نظر آئے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی گئی بے حد پریشان کن، فرمایا میرا بھی یہی حال ہے۔ یہ کون؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ رہے ہیں کشتی ٹوٹ گئی، تختے بکھر گئے، ہچکولے کھاتے بندے کا حال کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا وہ بڑا پریشان ہوگا، میرا بھی یہی حال ہے۔ ایک بار خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایسے اداس ہوئے، کئی سال تک ہنسی نہ آئی۔ لوگ آپ کو ایسے دیکھتے جیسے کوئی قید تنہائی میں ہے اور اسے سزائے موت سنائی جانے والی ہے۔ آپ سے اس بے چینی اور پریشانی کا سبب پوچھا گیا کہ آپ اتنی عبادت اور ریاضت اور مجاہدات کے باوجود فکر مند کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا مجھے ہر وقت یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جائے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو جائے اور وہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ بس اسی وجہ سے اپنی جان پگھلا رہا ہوں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگوں کی کیفیت دیکھیں آپ، یہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے تھے، یہ نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے تھے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی کی عبادات، ریاضتیں، مجاہدے، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں ڈرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ راتیں تلاوت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، کیوں اتنا ڈرتے ہیں؟ اور مجھے یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور وہ یہ فرما دے کہ تم جو چاہے کرو مگر میری رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوگی۔ ہم کبھی ڈرے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے؟ ہمیں کبھی احساس ہوا اس بات کا؟ وہ تو نیکیاں کر کے بھی ڈرے، ہم گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے۔ دلوں میں کینے بھرے ہوئے ہیں، دلوں میں بغض بسے ہوئے، حسد کرتے ایک دوسرے سے، کینے لے کے پھر رہے ہیں، طرح طرح کے ذہن میں دل میں گند بھرے ہوئے، فلمیں ڈرامے دیکھتے، گانے بجے سنتے، بے حیائیاں کرتے، جھوٹ بول جاتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، دن رات گناہ کرنے کے باوجود ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ کہیں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسا جرم، کوئی ایسی بات ہم سے سرزد نہ ہو جائے کہ اللہ پاک یہ فرما دے کہ جا میں تجھے نہیں بخشتا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کون واقف نہیں ہے؟ چاند رات کو لوگ خوشیاں منا رہے، کل عید ہے، کل عید ہے، اور آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں اس دن کو عید سمجھوں گا جس نے اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ نیکیاں کر کے بھی ڈرے، کسی سبب سے ایمان نہ چھین لیا جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کا خوف خدا، ان کا عشق رسول،
ان کی نیکی کی دعوت، یہ پیاری دعوت اسلامی، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک ان کے پیغام کا پہنچنا، ان کے بیانات، ان کے وہ مدنی مذاکرے، ان کی کتابیں، ان کے رسائل، ان کے یہ بنائے ہوئے مبلغین، دنیا بھر میں مدنی قافلے، اتنا بڑا دین کی خدمت کا کام، نیکی کے کام، پھر ان کی عبادات، ان کے روزے، ان کا نوافل پڑھنا، ان کے وظائف، اوراد، نیکیاں، حسن اخلاق، ان کی شفقتیں، ان کا پیار، ان کی وہ ادائیں، سنت محبوب سے پیار، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے جو سب سے زیادہ ان پر رکت اور خوف کا غلبہ اور یہ چیزیں جب آتی ہیں تو اس میں کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایمان کی حفاظت کی فکر، ایمان کی سلامتی کی فکر۔ آپ کے اشعار میں اس کا تذکرہ آپ بار بار پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ کبھی یہ بار کے محبوب میں عرض کر رہے نظر آتے ہیں، میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نکوکار کے پاس، دونوں عالم کی بھلائی کا سوالی بن کر ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، اور مانگ کیا رہے؟ حسن اخلاق ملے، بھیک میں اخلاص ملے۔ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس، استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے۔ یہ کیفیت ہے کہ آج کے ولی نعمت کی، عاشق ماہ رسالت کی، امیر اہل سنت کی کیفیت ہے۔ ہم گناہگار، ہم سیاہکار، ہم بدکار، کیا ہماری حالت بھی یہ ہے؟ کیا ہماری کیفیت بھی یہ ہے؟ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنت و بڑے اجتماع میں جب بہت سارے عاشقان رسول جن کی آنکھوں میں آنسو نظر آ رہے، جب آنکھ کے اشک بہار ہو کہا جاتا ہے اس وقت دعا مانگا کرو، وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ ہم بھی امیر سنت کے الفاظ کے ساتھ بارگاہ رسالت میں استغاثہ کرتے ہیں کہ استقامت ہمیں ایمان پہ عطا کر دیجئے۔ آقا استقامت ہمیں ایمان پہ عطا کر دیجئے۔ ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کا ایمان برباد ہو گیا، اس کی نمازیں ضائع چلی گئی، اس کے روزے ضائع چلے گئے، اس کا حج ضائع چلا گیا، اس کی بیعت ختم ہو گئی۔ اگر کسی کا ایمان برباد ہو گیا، اس کا راتیں جاگنا، عبادتیں کرنا ضائع ہو گیا، اس کے روزے رکھنا ضائع ہو گیا۔ اگر ایمان برباد ہو گیا تو اس کی قبر میں آگ بھڑکے گی، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہو گئے، اس کی زندگی بھر کی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ اگر کسی کا ایمان برباد ہو گیا، حقیقت میں وہ برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، ہلاک ہو گیا جس کا ایمان برباد ہو گیا۔ اس لیے ایسی باتوں سے بچنا جن کی وجہ سے ایمان برباد ہوتا ہے۔ علماء نے ایسی باتوں کا تذکرہ لکھا ہے کہ جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، نمازیں قضا کرنے کی وجہ سے، ماں باپ کو ستانے کی وجہ سے، شراب پینے کی وجہ سے، حسد کرنے کی وجہ سے، چغلی کی عادت کی وجہ سے، یہ ایسی باتیں ہیں جن کی وجہ سے ایمان برباد ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا، اپنے ایمان کی تحفظ کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اچھے ماحول کی برکت سے ایمان کی حفاظت کا ذہن ملتا ہے، اچھے ماحول کی برکت سے ایمان کی استقامت پانے کا ذہن ملتا ہے، اچھے ماحول کی برکت سے توبہ پر استقامت پانے کا ذہن ملتا ہے، اچھے ماحول کی برکت سے عبادت میں انسان لگا رہتا ہے، نیکیوں میں لگا رہتا ہے، برائیوں سے بچا رہتا ہے، ہلاکت والے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ ورنہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کی موت کے وقت ایمان سلامت نہ رہا تو ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، ان کے چہرے بگاڑ دیے گئے، کی صورتیں بگاڑ دی گئی۔
کتنے ایسے لوگوں کے واقعات امام غزالی نے منہاج العابدین میں ذکر کیے جو بظاہر نیک نظر آتے تھے، مگر آخری وقت میں ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو سکا۔ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے برے خاتمے کے اسباب میں ایسے واقعات ذکر کیے۔ حضرت فضیل ابن عیاض کا شاگرد آخری وقت میں کافروں کے پر گیا، عرصہ دراز تک بلا معاوضہ اذان پڑھنے والا، 30 سال تک بلا معاوضہ اذان پڑھنے والا، وہ دو بھائی اس وجہ سے کفر میں مرے، غیر عورتوں میں دلچسپی اور امرد لڑکوں میں دلچسپی لینے کی وجہ سے۔ ہمیں ڈر نہیں لگتا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم اپنے شب و روز پر غور کریں، اپنی راتوں پر غور کریں، اپنے ایام پر غور کریں۔ ہم نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا ہے؟ ہمیں عجیب حالت ہو گئی ہماری، ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا اس بات کا کہ ہمارا آخری وقت۔ پھر اس بات کا بھی کسی کو احساس ہو تو وہ ڈرے گا، آخری وقت یاد کون کرتا ہے؟ موت کو یاد کون کرتا ہے؟ بھولے پھر رہے ہیں، شراب میں لگے ہوئے، بدکاریوں میں لگے ہوئے، نشے میں لگے ہوئے، جوئے میں لگے ہوئے، گانے سن رہے ہیں، باجے سن رہے ہیں، باجے بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، بے حیائی کے کام کر رہے ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے، غفلت میں پڑے ہوئے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور تم میں سے کتنی مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہ آئی؟ بلعم بن بعورہ کہاں پہنچ گیا تھا ولایت میں؟ عبادت کا عالم یہ تھا، اس کی دعا جو مانگتا تھا قبول ہو جاتی تھی، زمین پر بیٹھا لوح محفوظ دیکھ لیتا تھا۔ ولایت کے کس درجے پر پہنچ گیا تھا، مگر اس کا خاتمہ کیسا ہوا؟ آخری وقت کیا انجام ہوا اس کا؟ کتے کی طرح زبان لٹکی، کفر کی حالت میں مر گیا، برباد ہو گیا، ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ ارے ہم تو نیکی کے نون کے نقطے تک نہیں پہنچ سکے۔ جو 4 سجدے کیے بھی تو ان میں اخلاص کہاں ہے؟ اس میں بھی کہیں دکھلاوا، کہیں ریاکاری، کہیں دل کہیں گم ہے۔ ہماری تو حالت ہی عجیب ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے وابستہ ہونے والوں کو کفر کی تاریکیوں سے بچنے اور کفر سے ہمیشہ بیزار رہنے کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ ہوں گی، وہ ان کے سبب ایمان کی مٹھاس پالے گا، جس کے نزدیک اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے زیادہ محبوب ہوں۔ جو کسی بندے سے محبت کرے اور اس کی محبت صرف اللہ پاک کے لیے ہو، اور وہ جو اللہ پاک کے اسے کفر سے نکالنے کے بعد کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ جس کا کفر پر خاتمہ ہوگا وہ عذاب قبر میں تو گرفتار ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ اور جہنم کے بارے میں صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی نقل کرتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں قسم کھا کر عرض کی، اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے سب کے سب اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ اور قسم کے ساتھ جبریل امین نے کہا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگے اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے،
مگر تعجب ہے کہ انسان جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی ہے اور پناہ مانگتی ہے۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت دی ہے، اس کی حفاظت کی فکر کرے۔ اگر یہ ایمان چلا گیا نا اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ جانا پڑے گا، اور اس میں گدھے کی آواز کی طرح لوگ چلا کر روئیں گے، ابتداءً آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو لوگ خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے۔ الامان والحفیظ۔ اور پھر میں اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کلام کی طرف آپ کو لے کر جاؤں گا۔ یہ نیک ہو کر بھی ڈرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ آہ کثرت قسیاں ہائے خوف دوزخ کا، کاش میں نہ دنیا کا ایک بشر بنا ہوتا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش کہ میری ماں نے ہی نہیں جنا ہوتا۔ آخری وقت جب آتا ہے تو شیطان طرح طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کرتے ہوئے ماں باپ کا روپ دھار کے کبھی ایمان پہ ڈاکے ڈالتا ہے، کبھی مرنے والے کے سامنے نزا کے وقت اس کے پیاروں کی صورت میں آ کر کوشش کرتا ہے کہ یہ مرنے والا یہودی مرے یا نصرانی مذہب اختیار کر لے، تو کبھی ایمان چھیننے کی کوئی چال چلتا ہے۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوتا ہے کہ بس جس پر اللہ پاک کا خاص کرم و احسان ہوا وہی کامیاب و کامران ہوتا ہے اور اسی کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ امام اہل سنت نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لہٰذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اپنے رب عز و جل سے دعا مانگتے رہیں کہ یا رب کریم ہمیں آخری وقت میں اپنے محبوب کے جلووں میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اے مولا ہمیں ایمان کی سلامتی والی موت عطا فرمانا۔ بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ آخری وقت میں جب وہ سلب ایمان کا خوف یہ ہمارے بزرگوں کو رلاتا تھا، بے قرار ہو کے دھاڑے مار مار کے ہمارے بزرگ رویا کرتے تھے سلب ایمان کے خوف سے۔ لہذا ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو نعمت دی ہے اس کی قدر کریں، اور اللہ پاک جل شانہ سے دعا بھی مانگتے رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو کبھی نہ چھوڑیں، اس سے متعلق معلومات حاصل کریں۔ مکتبۃ المدینہ نے مختلف کتابیں شائع کی ہیں، کتاب العقائد، اسی طرح بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت یہ کتاب ہے، بہار شریعت کی پہلی جلد کا پہلا حصہ، اس میں بہت اہم مضمون ہے ایمانیات کے حوالے سے۔ پھر اچھی صحبت بہت ضروری ہے، اچھی صحبت یہ بہت ضروری ہے، ورنہ بہت نازک معاملہ ہے کہ ہم لوگ بری صحبت میں بیٹھیں اور ان کی صحبت کا رنگ نہ چڑھ جائے۔ بری صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، مدنی چینل ہے ہمارے پاس۔ فارغ ہیں گھر میں، دکان پہ، آفس میں، مدنی چینل آن کر لیں۔ مدنی چینل علم دین بھی دے گا، عشق رسول بھی دے گا، وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ اب ٹائم نہیں پاس ہوتا، بعض کہتے ہیں، تو ٹائم اچھا پاس ہو جائے گا بھائی۔ آپ مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل نیکیاں بھی ملیں گی، علم دین بھی ملے گا، اور وقت بھی اچھا گزر جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک